آج کی کہانی کا موضوع ہے سنہری سکہ اور بددیانت سوداگر۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے بھی ایسی کوئی صورتحال آ سکتی ہے تو اس سے کہانی کو پڑھ کے آپ اس سے بڑی آسانی کے ساتھ نمٹ سکیں گے۔ تو سنتے ہیں کہانی۔ دہلی کے شہر میں دو سوداگر رہتے تھے۔ ان کا گھی کا کاروبار تھا۔ ان کی دکانیں ایک دوسرے کے نزدیک تھیں۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک سوداگر نے 1000 سونے کے سکے دوسرے سے قرض لیے، مگر آئندہ اس نے قرض واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا سوداگر اس انکار کے بعد اکبر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، شکایت درج کرائی۔ اکبر بادشاہ نے اس مقدمے کو بیربل کے حوالے کر دیا۔ بیربل نے دونوں سوداگروں کے بیانات قلم بند کیے تو مدعی نے کہا کہ جناب، اس سوداگر نے مجھ سے 1000 سونے کے سکے قرض لیے تھے، اب وہ واپس ادا کرنے سے انکاری ہے۔ دوسرے سوداگر سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں جناب، یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ وہ مجھ سے حاسد ہے، اس لیے وہ مجھے جھوٹے مقدمے میں ملوث کرانا چاہتا ہے۔ بیربل نے دونوں سوداگروں کو 10 دن کے بعد عدالت میں مقدمے میں انصاف کے لیے آنے کو کہا۔ پھر بیربل نے 10 کنستروں کا آرڈر دیا اور ہر کنستر میں 20 سیر گھی بھرا ہوا تھا۔ ان کنستروں میں سے صرف 2 میں اس نے ایک ایک سنہری سکہ رکھ دیا۔ اس کے بعد شہر کے گھی کے سوداگروں کو بلایا۔ دونوں سوداگر آ گئے جن کا تنازع تھا۔ اس نے ہر ایک کو گھی کا کنستر دیا اور کہا، ہر کنستر میں 20 سیر گھی ہے، گھر لے جائیے اور گھی کی کوالٹی کا محتاط انداز میں معائنہ کرتے ہوئے قیمت کا تعین کر کے بتائیں کہ ان کی کیا قیمت ہونی چاہیے۔ اس نے دانستہ طور پر سنہری سکوں والے کنٹینر مدعی اور مدعا علیہ کو دیے۔ سوداگر ٹین اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے گھی کا جائزہ لیا اور اس کی مارکیٹ قیمت کا تعین کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے ٹین میں سے سنہری سکے بھی پائے۔ جس سوداگر نے عدالت میں اپیل کی تھی وہ ایماندار تھا۔ اس نے سنہری سکہ واپس کر دیا، مگر دوسرے سوداگر نے ٹین سے سنہری سکہ نکال لیا اور اس کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ مقررہ دن سوداگر شہنشاہ کی عدالت میں اپنے گھی کے کنستروں کے ساتھ آ گئے۔ بیربل نے بڑی احتیاط سے مدعا علیہ کے کنستر کو دیکھا۔ اس کو پتہ چلا کہ گھی کی کوانٹٹی کم کر دی گئی ہے۔ جب اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو مدعا علیہ نے، یعنی جس کے اوپر الزام تھا، مدعا علیہ سوداگر نے کہا، مہاراج، گرمی کی وجہ سے گھی کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ پھر اس معاملے میں میں دوسرے گھی کے کنستروں کی پڑتال کروں گا۔ بیربل نے اس پر جواب دیا۔ بیربل اندر گیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم مدعا علیہ کے گھر جاؤ اور اس کے بیٹے کو اس سنہری سکے کے ساتھ عدالت میں آنے کے لیے کہو جو اس کے باپ نے گھی کے کنستر سے نکال کے اس کے حوالے کیا تھا۔ جلد ہی مدعا علیہ تاجر کا بیٹا سنہری سکے کے ساتھ عدالت میں آ گیا۔ بیربل نے اس سے دریافت کیا، وہ دوسرے 5 سونے کے سکے جو گھی کے کنستر میں تھے وہ کہاں ہیں؟ اس لڑکے کا جواب تھا، جناب، ہمیں اس ٹین میں سے صرف ایک ہی سونے کا سکہ ملا ہے، باقی 5 نہیں تھے، صرف ایک ہی تھا جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کی بات سنتے ہی بیربل نے مدعا علیہ تاجر کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، اگر تم مجھے ایک سونے کے سکے کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو تو یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ تم نے مدعی کو بھی دھوکہ دیا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بیربل نے پوچھا۔
تاجر کے پاس سوائے اپنا جرم تسلیم کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بیربل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور معافی طلب کی اور مدعی کو تمام 1000 سونے کے سکے لوٹا دیے۔ ایک سنہری سکہ بیربل کو بھی ادا کر دیا جو اس نے اس کنستر سے چوری کیا تھا۔ چور جتنا بھی شاطر، چالاک اور مکار ہو، وہ کسی نہ کسی طور پکڑا ہی جاتا ہے۔ اگر پکڑنے والے دیانتدار ہوں، عقل مند ہوں، دانش مند ہوں تو وہ بڑے سے بڑے الجھے ہوئے معاملات بھی سلجھا لیتے ہیں، جیسا کہ بیربل نے یہ معاملہ سلجھا کے دکھا دیا۔